أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کما اوحینا جیسے ہم نے وحی کی الی نوح والنبیین من بعد نوح علیہ السلام کی طرف والنبیین اور نبیوں کی طرف من بعد ہی ان کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ویسی ہی وحی کی جیسی وحی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف کی جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں اور جیسے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء کی طرف وحی کی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف و اسماعیل اور اسماعیل کی طرف اور اسحاق کی طرف اور یعقوب کی طرف والاسباطی اور اولادوں کی طرف وعیسیٰ و ایوب و یونس اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ایوب علیہ السلام کی طرف اور یونس کی طرف وہارون و سلیمان اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام اجمعین ان سب کی طرف ہم نے وحی کی وآتینا داود زبورا اور دی ہم نے داود علیہ السلام کو زبور کہا جاتا ہے کہ یہود نے یا کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے علاوہ اللہ نے کسی پر کوئی کتاب نہیں اتاری تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی کہ اللہ کی وحی اور اللہ کی کتابیں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام دیگر اللہ کے رسولوں پر بھی اترتی رہی ہیں یہ کہنا کہ حضرت موسیٰ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں ہے کسی پر کتاب نہیں اتری یہ بات صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اپنا رسول بنایا ہے اور تمام رسولوں اور نبیوں کا سردار بنایا ہے اور ان پر اللہ نے افضل ترین کتاب اتاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے وحی کی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء کی طرف بھی وحی کی جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے اس آیت کریمہ میں بہت سارے اشکالات کا جواب ہے جو بہت سارے لوگ پیش کرتے ہیں غیر مسلم اور اللہ معاف کرے اب تو یہ اشکالات غیر مسلموں کو چھوڑیے مسلمانوں میں بھی موجود ہیں بہت سارے لوگ سنت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں حدیث کے بارے میں حدیث کی حجیت کے بارے میں اس آیت کریمہ سے سنت اور حدیث کی حجیت بھی ثابت ہوتی ہے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں جلیل القدر پیغمبر ہیں اسی طرح نبی ہیں جس طرح پہلے انبیاء کرام پہلے اللہ کے رسول آتے رہے یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے رسولوں کو نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے لیکن نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء و رسول علیہم السلام اجمعین کی طرح ہی ہیں اس نبوت میں اس رسالت میں فرق نہیں کرنا چاہیے نبیوں کے درمیان تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اسی طرح وحی کی جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والوں کی طرف وحی کی یہاں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کا ذکر ہے انبیاء و رسول کا
تو کیا حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبی آئے ہیں حضرت عیسیٰ تک. کیا حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا؟ کس سے پہلے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے. حضرت شیش کا ذکر تو قرآن میں تو نہیں ہے. شیش علیہ السلام کا قرآن میں ذکر نہیں ہے جی. آن لائن حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے نا، مطلب ان سے پہلے حضرت آدم ہے، اس کے بعد جو تھی ساری اسپیشیز اس کو ختم کر دیا گیا، اور پھر نوح کے بعد ان کے بیٹے سے آگے بڑھے. تو اب یہاں حضرت نوح اور ان کے بعد کے نبیوں کا ذکر ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ حضرت نوح سے پہلے کون سے نبی ہیں، پہلے تو یہ طے کیا جائے نا. دیکھیے اللہ کے بہت سے انبیاء ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور بعض انبیاء کا ہمیں پتہ ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے دیکھیے بہت سارے انبیاء و رسول کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا. اس طرح آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. بہت سے رسولوں کو ہم نے آپ پر قصہ بیان کر دیا اور بہت سے رسولوں کو ہم نے آپ پر قصہ بیان نہیں کیا. جن کا قصہ بیان نہیں ہوا ان کو تو چھوڑ دیجئے، جن کا قصہ بیان ہوا ہے قرآن میں یا حدیث، تو کیا حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بھی نبی ہیں؟ جی حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بھی نبی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. تو آدم علیہ السلام رسول نہیں ہے، حضرت آدم نبی ہیں، پہلے نبی ہیں. اصل میں بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. جی تو یہ دیکھیے یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سورج بہت قریب ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو ہمارا حساب شروع نہیں ہو رہا، بڑا مشکل وقت ہے، تو اب کوئی ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے. تو لوگ کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہمیں جانا چاہیے. تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے آدم انت ابو البشر، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں. خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا. ونفخ فیک من روحہ، اللہ نے آپ میں اپنی روح پھونکی. وامر الملائکۃ فسجدوا لک، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا انہوں نے آپ کے لیے سجدہ کیا. واسکنک الجنۃ، اور اللہ نے آپ کو جنت میں بھی ٹھہرایا. یہ خاص کچھ فضیلتیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہیں. عام آدمی میں یہ فضیلت نہیں کہ اللہ ان کے بھی روح ڈالتا ہے. حضرت آدم کی یہ خاص فضیلت نہیں. ایک تو ابو البشر، نمبر دو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اور پھر اللہ نے اپنی روح پھونکی. اپنی روح پھونکی سے کیا مراد ہے؟ اپنی پیدا کردہ روح. تو اب باقی انسانوں میں بھی اللہ ہی اپنی روح پھونکتے ہیں، اپنی پیدا کردہ روح. حضرت آدم کا بطور خاص ذکر ہے. کسی کا ذکر بطور خاص ہو تو وہ اس کی خصوصیت ہوتی ہے. جیسے وہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کو ناقۃ اللہ کہتے ہیں. تو کیا باقی اونٹنیاں ناقۃ اللہ نہیں ہیں؟ ہاں، لیکن اب وہ ناقۃ اللہ اس کی کوئی خصوصیت ہے کہ نہیں؟ تو ایک چیز ہوتی ہے عمومی اور ایک چیز کو جو بطور خاص، مثلاً اب وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، سورہ جن میں ہے کہ جب بھی اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا تھا کہ اللہ کو پکارے، اللہ کی عبادت کرے، تو لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے. میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ناقۃ اللہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہتے ہیں، باقی اونٹنیاں بھی ناقۃ اللہ ہیں، تو حضرت صالح کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہنے سے ایک خصوصیت ہو گئی. میں عبداللہ کی بات کر رہا ہوں. کیا ہم سب عبداللہ نہیں ہیں؟ لیکن قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص انداز سے اللہ کا خاص بندہ اور دیگر جو اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول ہیں
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص انداز سے اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. کون مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. اور اس تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اب یہاں جو ہے نا، اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یہاں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ اور اللہ کا بندہ قرار دیا جا رہا ہے. تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نافرمان لوگ بھی اللہ کے بندے ہیں. لیکن یہاں اللہ کے بندے سے مراد وہ عام بندہ نہیں ہے، یا اللہ کے بندے سے مراد اللہ کا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تمام انسان ان میں اللہ کے حکم سے اللہ روح پھونکتے ہیں، اللہ اپنے پیدا کردہ روح. حضرت آدم کے حوالے سے یہ چیز بطور خاص آئی ہے، تو حضرت آدم کی یہ خصوصیت اور ان کا امتیاز ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ تمام انسان حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے مبارک ہاتھ سے پیدا فرمایا، اللہ نے آپ میں اپنی روح پھونکی، علیہ السلام، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے آپ کے لیے سجدہ کیا. یہ خاص خصوصیتیں ہیں حضرت آدم کی، اور اللہ نے آپ کو جنت میں جگہ دی. حضرت آدم تو یعنی فوت ہونے سے پہلے بھی جنت میں اللہ نے کچھ دیر کے لیے ٹھہرایا. تو آپ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں. الا تری ما نحن فیہ، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس مصیبت میں ہیں اور جو ہمیں پہنچ رہا ہے. تو حضرت آدم فرمائیں گے ربی غضب غضبا، کہ اللہ آج غصے میں ہیں، اور اتنے غصے میں ہیں لم یغضب قبلہ مثلہ، اس سے پہلے اللہ کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے. ولا یغضب بعدہ مثلہ، اور اللہ اس کے بعد بھی کبھی اتنے غصے میں نہیں ہوں گے. ونہانی عن الشجرۃ، اللہ نے مجھے درخت سے منع کیا تھا. فعصیتہ، میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. نفسی نفسی، میری جان میری جان. اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. اذهبوا الی نوح، نوح کے پاس جاؤ. فیأتون نوحا، تو وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے لوگ، اور وہ کہیں گے یا نوح انت اول الرسول الی اہل الارض، اے نوح آپ اہل زمین پر پہلے رسول ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، دیگر احادیث میں بھی ہے. اللہ نے آپ کو عبد شکور قرار دیا ہے. حضرت نوح کے حوالے سے قرآن میں ہے، ہاں حضرت نوح کے حوالے سے قرآن میں ہے کہ انہ کان عبد ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، سورہ بنی اسرائیل میں. اللہ کا شاکر بندہ ہونا، شکر گزار بندہ ہونا بہت بڑی صفت ہے. اللہ نے آپ کو عبد شکور قرار دیا ہے. کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کیا سفارش نہیں کریں گے ہماری؟ تو حضرت نوح اپنا عذر پیش کریں گے کہ میں نے اللہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کی تھی. تو پھر حضرت نوح کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. بہرحال تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اس سے کیا پتہ لگا، کیا ثابت ہوا؟ ویسے سارے انبیاء کے پاس جائیں گے؟ نہیں، چند مخصوص انبیاء کے پاس. کیا ثابت ہوا اس سے؟ کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام وہ نبی ہیں. نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام بھی ہیں، وہ تو ابو البشر ہیں اور وہ اللہ کے نبی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ سوال ہوا کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. صحیح ابن حبان کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، صحیح ابن حبان میں ہے. ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول انبی کان آدم، کیا آدم نبی تھے؟ تو آپ نے فرمایا مکلم، جی. آپ نے فرمایا نعم مکلم، ہاں، اور مکلم بھی تھے، یعنی ان سے کلام بھی ہوا ہے. اللہ نے ان کو شرف کلام بھی بخشا ہے. وہ آگے الگ چیز ہے، وہ راوی کے بارے میں. آگے ہے کہ آدم حضرت نوح کے درمیان وعلیکم السلام کتنا فاصلہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 صدیاں. تو آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان. تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر عام طور پہ آپ دیکھیں کہ اکثر جب رسولوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، دیگر انبیاء رسولوں کا ذکر ہوتا ہے، تو حضرت نوح کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے. ہم نے سورہ نام پڑھی تھی، تو سورہ نام میں جب وہ 18 انبیاء کا ذکر آتا ہے نا اکٹھا، تو وہاں بھی حضرت نوح سے بات شروع ہوتی ہے. تو حضرت نوح اصل میں آدم ثانی بھی ہیں، اور حضرت نوح پہلے رسول ہیں. بہت بڑا مقام ہے حضرت نوح علیہ السلام کو، چھوٹا مقام نہیں ہے. اللہ نے بہت لمبا عرصہ انہیں اس دنیا میں رکھا. اصل میں یہ جو لمبی عمر ہے، لمبی عمر کے ساتھ نیکی، یہ انسان کا مقام بہت بڑھا دیتی ہے. سب سے
نیک شخص وہ ہوتا ہے جس کی عمر لمبی ہو، جس کے عمل اچھے ہوں. باقی اگر عمر لمبی ہو عمل اچھے نہ ہوں تو پھر یہ عمر تو منحوس انسان کے لیے بن جاتی ہے. تو لیکن جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے عمل اچھے ہوں تو یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے. تو شاید حضرت نوح کا ذکر پہلے اس لیے ہے، ورنہ حضرت نوح سے پہلے حضرت آدم بھی نبی ہیں، اور حضرت نوح سے پہلے حضرت ادریس بھی نبی ہیں. حضرت ادریس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور حضرت ادریس بھی حضرت نوح سے پہلے کے ہیں. قرآن میں وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیہ. کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، انہ کان صدیقا نبیا، وہ سچے تھے، نبی تھے، صدیق تھے، نبی تھے. ورفعناہ مکانا علیہ، ہم نے ان کو بہت بلند مقام عطا کیا تھا. حضرت ادریس اس کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی طرح انہیں بھی اٹھا لیا گیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت الیاس کو بھی اٹھا لیا گیا تھا علیہم السلام اجمعین. علیہ السلام وہ بھی نبی تھے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ ادریس علیہ السلام نہیں حضرت الیاس تو بعد کے ہیں نا، اس کا مطلب یہ رسول ہو گئے، رسولوں میں سے ہیں. تو حضرت ادریس بھی ہیں. حضرت ادریس یہ حضرت نوح سے پہلے ہیں، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ حضرت آدم تو پہلے ہیں ہی نا. حضرت آدم کے بارے میں یہ بھی طے ہو گیا نبی ہیں، تو وہ تو ابو البشر ہیں نا، وہ تو بہت سارے دلائل ہیں اس کے. تو حضرت ادریس علیہ السلام پہلے حضرت نوح سے پہلے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ نہیں، حضرت ادریس سے پہلے قرآن کریم میں کئی انبیاء کا ذکر ہوا ہے. قرآن کریم میں حضرت ادریس کا ذکر 2 جگہ پر ہے. ایک جگہ سورہ انبیاء میں ہے، اور حضرت ادریس سے پہلے بہت سے انبیاء کا ذکر بھی ہوا. سورہ انبیاء میں پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہے، پھر حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، پھر حضرت نوح کا ذکر ہے سورہ انبیاء میں، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا ذکر ہے. یہ کہنا کہ جی ان کا نام پہلے آتا ہے تو یہ بات صحیح نہیں. ان کا نام تو یہ 7ویں 8ویں نمبر پر ہے. ایک جگہ قرآن میں 2 جگہ حضرت ادریس کا نام ہے، ایک تو سورہ انبیاء میں، اور دوسرا قرآن کریم میں سورہ مریم میں حضرت ادریس کا ذکر ہے. وذکر فی الکتاب ادریس، کتاب میں ادریس کا ذکر کریں. انہ کان صدیقا نبی، اور سچے نبی، وہ سچے ہیں نبی ہیں. جد الانبیاء کہتے ہیں. جی جد الانبیاء. تو ان کے بعد میں نے سنا ہے کسی سے کہ 40,000 انبیاء ہیں ان کے بعد. اصل میں کسی سے سننے کی تو کوئی یعنی یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوتی نا، قرآن و حدیث سے کوئی چیز ثابت ہو. تو یہ جو سورہ مریم میں حضرت ادریس کا ذکر ہے، تو سورہ مریم میں تو حضرت ادریس کا ذکر آخر میں ہے. حضرت ادریس سے پہلے حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے پہلے حضرت اسحاق اور یعقوب کا ذکر ہے، اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، ان سے پہلے حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت مریم علیہ السلام. حضرت مریم نبی نہیں ہے، تو ان سب کا ذکر ہے. تو ترتیب یہ قرآن میں جو ان کا ذکر پہلے آتا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے. 2 جگہ ذکر ہے، دونوں جگہ ان کا ذکر آخر میں ہوا. کیسے پتہ لگا کہ وہ حضرت نوح سے پہلے ہیں؟ اس کی دلیل جی ہوگی. تو یہ ہوگی والی بات تو صحیح نہیں ہے. ہوگی سے تو پھر بہت سی چیزیں پھر یہ تو اٹکل بچ میرے علم میں ایسی حدیث نہیں ہے کوئی. قرآن سے ثابت ہے. قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ وذکر فی الکتاب ادریس، یہ سورہ مریم میں ہے کہ یہ سورہ مریم میں ذکر کر رہا ہوں کہ پہلے سورہ مریم کے شروع میں حضرت زکریا کا ذکر ہے، ان کی دعا کا ذکر ہے. حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، پھر حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کا ذکر ہے، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت اسحاق، یعقوب، موسیٰ، ہارون، پھر حضرت اسماعیل، اور پھر حضرت ادریس کا ذکر ہے. ان سب انبیاء کا ذکر ہے سورہ مریم میں علیہم السلام اجمعین. ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا. اس سے علماء نے ثابت کیا. اب اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ جی
نام موجود ہے، وذکر فی الکتاب ادریس. میں نے آپ سے کہا ہے یہ آپ اس کو اگر اپنے پاس، میں اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ غور کر کے یہ نکل ہے، لیکن یہ دیکھیں آپ کو میں بتاتا ہوں کیا نکلتا ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اصل میں نا سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ سورہ مریم کی بات ہو رہی ہے نا، تو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سارے نبی حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں، فلاں کی اولاد میں سے ہیں. تو کیا ترتیب ہے سورہ مریم میں؟ سب سے پہلے حضرت زکریا کا ذکر ہے، اور حضرت زکریا حضرت یحییٰ باپ بیٹا ہیں، ان کا ذکر ہے. ان کے بعد پھر کن کا ذکر ہے؟ پھر حضرت مریم اور عیسیٰ کا ذکر ہے. حضرت مریم نبی نہیں ہے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے. پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر ہے. پھر حضرت اسحاق اور یعقوب کا ذکر ہے اکٹھا. پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہے. پھر حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، اور پھر حضرت ادریس کا ذکر ہے. یہ ترتیب ہے سورہ مریم میں. 1 2 کو چھوڑ دیجئے تو 3 4 5 6 7 8 9 10 انبیاء کا ذکر ہے، انبیاء و رسول کا. جب ان کا ذکر فرمایا اللہ نے، اگر یہ ترتیب ہم ذہن میں رکھیں اور ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا نبیوں میں سے. اب دیکھیں یہاں سارے نبیوں کا ذکر نہیں ہے، یہاں نبیوں کے علاوہ حضرت مریم کا ذکر بھی ہے. اس سے کسی کو مغالطہ نہ ہو جائے کہ وہ نبی تھیں. حضرت مریم نبی نہیں ہے. یہاں 11 لوگوں کا ذکر ہے جن میں سے 10 نبی اور رسول ہیں. حضرت مریم کا الگ ذکر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے، حضرت آدم کی اولاد میں سے. ابھی میں بتاتا ہوں حضرت مریم کو کیسے نکالتے ہیں اس سے. حضرت آدم کی اولاد میں سے، یعنی ان میں سے کچھ نبی حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا. نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں موجود تھے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی پشت میں سے، ان کی پشت میں سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو سوار ہوئے تھے ان کی اولاد میں سے. اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد اور جو دیگر سارے مسلمان تھے ان میں سے اگر نسل چلی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے چلی ہے، باقیوں کی نسل چلی نہیں. تو وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مراد ہے. یہ ضروری نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ کشتی میں سوار تھے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قریش کو کہتے ہیں ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ. قریش کو اللہ مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کرایا تھا. یہ احسان اللہ بیان کر رہے ہیں. تو یہاں وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو سوار ہوئے تھے ان کی اولادیں، اور اس سے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد مراد ہے، باقیوں سے تو نسل چلی نہیں. وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، کچھ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہیں. وَإِسرائیل، کچھ اسرائیل علیہ السلام کی ذریت ہیں. اسرائیل کون ہے؟ یعقوب. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور کچھ وہ ہیں جو نبی نہیں ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور اللہ نے چن لیا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے اب کہتے ہیں کہ کچھ کو اللہ نے اولاد آدم قرار دیا، کچھ کو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد قرار دیا. نمبر 2، کچھ کو اللہ نے ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد قرار دیا. ابراہیم کی اولاد 3، اسرائیل کی اولاد 4 علیہم السلام اجمعین. اور کچھ کو اللہ نے ہدایت یافتہ اور چنے ہوئے قرار دیا. 5 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. اب ذرا ادھر آ جائیں دوبارہ. یہ 11 لوگوں میں سے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ یہ کن میں ہیں؟ یہ حضرت اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں. ذریت اسرائیل میں آگے یہ، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، بنی اسرائیل میں سے. حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ یہ بھی ذریت اسرائیل ہیں. ان میں سے اصل میں وہ جو پیچھے ذریت اور کا ذکر ہے وہ نبی ہیں. حضرت مریم وہ ممن ہدینا واجتبینا میں آ جاتی ہیں، وہ نبی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اللہ نے کچھ نبی ذکر کیے ہیں اور کچھ ہدایت یافتہ لوگ جس میں حضرت مریم شامل ہے. حضرت ابراہیم یہ کن میں آتے ہیں؟ نہیں، اللہ نے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں آئیں گے. یہ حضرت اسرائیل کی اولاد میں کیسے آئیں گے؟ اسرائیل تو ان کے بیٹے ہیں. یہ ممن حملنا مع نوح میں آئیں گے. ٹھیک ہے. نوح علیہ السلام کی اولاد میں آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اسحاق اور یعقوب کس میں آئیں گے؟
حضرت اسحاق ذریت ابراہیم، حضرت اسحاق اور یعقوب دونوں ذریت ابراہیم میں آ جائیں گے. حضرت یعقوب تو خود اسرائیل ہے نا، حضرت یعقوب کو ہم نے نہیں کہنا کہ یہ ذریت اسرائیل میں آئیں گے، یہ تو خود اسرائیل ہیں، تو یہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں آئیں گے. موسیٰ اور ہارون کس میں آئیں گے؟ یہ دوبارہ ذریت اسرائیل کہہ دیں، بنی اسرائیل. اسماعیل کس میں آئیں گے؟ یہ ذریت ابراہیم میں آئیں گے. ٹھیک ہے جی. ادریس کس میں آئیں گے؟ من ذریت آدم جو شروع میں ہے نا، وہ اس میں آئیں گے. دیکھیے علماء کتنا غور کرتے ہیں قرآن کریم کے ایک ایک لفظ میں، کس طرح انہوں نے امت کے لیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیش کی، اور وہ اتنا قرآن کو پڑھتے تھے، اتنا قرآن کو پڑھتے تھے، اور ایک ایک لفظ کے اندر غور کر کے کتنے کتنے نقطے نکالتے تھے. کیا ہم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں. یہ تو وہ ذریت آدم میں ذریت، وہ کہتے ہیں کہ ذریت آدم کون ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ ادریس علیہ السلام ہے، ورنہ یہاں ذریت آدم کا مطلب ہی نہیں بنتا. وہ کچھ کہتے ہیں رسول علیہ السلام بھی بنی. نہیں، ان کا ذکر پیچھے ہونا چاہیے نا. اصل میں یہ جن کا سورہ مریم میں ذکر، حضرت شیس نبی تھے، احادیث سے پتہ لگتا ہے. قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے نا، حضرت آدم کے بیٹے تھے وہ، تو ان کا یہاں ذکر نہیں ہے نا. میں تو جن کا ذکر یہاں ہے ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا وہ آدم علیہ السلام سے قریب تھے. یہ بھی پیغمبر تھے یا کون؟ نبی تھے یا رسول؟ کون؟ پہلے رسول حضرت ادریس ہے نا، حضرت نوح ہے نا. پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے. تو اس سے پتہ لگا کہ ان سے پہلے حضرت آدم ہوں، حضرت ادریس ہوں، حضرت شیس ہوں، جو بھی ہوں تو وہ نبی ہیں، رسول نہیں ہیں. جی کلیئر ہو گیا آپ سب کے لیے؟ حضرت سے ایک بات پوچھنی تھی کہ وہ جو ہے رسول ہوتے ہیں وہ شریعت لے کے آتے ہیں، اور انبیاء جو ہوتے ہیں عام طور پہ وہی رسولوں کی شریعت کو آگے لے کے چلتے ہیں، ایسی بات یہ اصل میں یہ کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے دنیا میں، پہلے نبی تھے، تو کیا وہ شریعت لے کے نہیں آئے؟ اصل میں نا یہ کہنا کہ نبی وہ ہوتے ہیں اور رسول وہ ہوتے ہیں، دیکھیے قرآن کریم سے ایک بات کا تو پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم بعض کو نبی قرار دیتا ہے صرف، بعض کو رسول قرار دیتا ہے، بعض کو نبی اور رسول دونوں قرار دیتا ہے. قرآن کریم کے انداز سے پتہ لگتا ہے کہ رسول نبی سے زیادہ افضل ہیں. حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ وہاں تو صدیق النبیہ ہے. کئی نبیوں کو اللہ نے رسول النبیہ قرار دیا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. تو اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ رسول زیادہ افضل ہوتے ہیں، اور ہر رسول ضروری نہیں کہ وہ ہر نبی ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، یعنی نبوت سے اوپر کا درجہ رسالت ہے، اور ہر رسول وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو. اور نبوت سے نیچے کا درجہ صدیقیت ہے، ہر نبی صدیق بھی ہوتا ہے، صدیقیت نیچے کا درجہ ہے، ہر نبی صدیق ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہر صدیق نبی بھی ہو. اسی طرح رسول اور نبی میں فرق ہے. لیکن اب رسول کون ہوتا ہے اور نبی کون ہوتا ہے، اس کے فرق بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جی رسول وہ ہے جس پر کتاب اتری یا جو نئی شریعت لایا. اب یہ اجتہادی باتیں ہیں، اسی کوئی دلیل ہمیں شریعت میں دو ٹوک نہیں ملتی کہ ہم کن دو ٹوک یہ مانا ہے اللہ. اس لیے بہت سے علماء اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ رسول سے مراد کون ہے اور نبی سے مراد کون ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جہاں رسولوں کا ذکر کیا ہے تو رسولوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص پیرائے میں اور خاص فضیلت کے انداز میں ذکر کیا ہے. تو کوئی دو ٹوک، کوئی نص، کوئی قرآن و سنت کی واضح دلیل نہیں ہے. یہ اجتہادی سی بات ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ شریعت والی بات جو ہے یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی اجتہادی بات ہے نا، واللہ تعالی عالم. تو بہرحال بات کافی دور نکل گئی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت نوح کا ذکر ہوا تو قرآن کریم میں اکثر حضرت نوح کا ذکر پہلے ہوتا ہے. حضرت نوح اکثر جب نبیوں کا ذکر آتا ہے نا، بہت سارے انبیاء کا، حضرت نوح کا ذکر پہلے ہوتا ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، جیسے حدیث میں صراحت ہے. صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس سے حضرت نوح کا ایک خاص مقام اور ایک خاص فضیلت ثابت ہوتی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. اور چونکہ نبی یہاں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت کرنے کے لیے یہ آیت ہے
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہوا اور کہا گیا کہ جیسے حضرت موسیٰ کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے، کس پہ کتاب ہی نہیں اتری، تو میں نے ابھی آپ کو شان نزول بیان کی ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات ہو رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے شروع کیا، حضرت نوح سے شروع کیا، تو بہرحال یہاں حضرت آدم کا اور حضرت ادریس کا ذکر نہیں ہوا۔ واللہ عالم، اور کیا حکمت اس کے پیچھے ہو سکتی ہے اللہ کو پتہ ہے۔ اچھا، یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی، کہ آپ کی رسالت پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی طرح تھی۔ آپ اسی طرح نبی اور رسول تھے جس طرح پچھلے نبی تھے یا رسول تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ پچھلے انبیاء اور رسول بعض پر کتاب اتری، بعض پر نہیں اتری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کتاب بھی اتری ہے، بعض پر کتاب نہیں اتری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ہونے والی وحی کو ان نبیوں کی طرح قرار دیا گیا ہے جن نبیوں پر کتاب نہیں اتری، یا ہمیں پتہ نہیں ہے ان پر کتاب اتری۔ دیکھیں یہ جو آگے حضرت نوح کا ذکر ہے اور حضرت نوح کے بعد دیگر انبیاء و رسول کا ذکر ہے، ان میں سے بعض نبی و رسول ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے ان پر کتاب اتری، اور بعض کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ۔ مثال کے طور پر حضرت نوح کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ان پر کتاب اتری کہ نہیں اتری۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں کتاب اتری کہ نہیں اتری؟ صحف ابراہیم ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ، حضرت اسحاق کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ، حضرت یعقوب کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ۔ اسباط سے کیا مراد ہے؟ اسباط سبت کہتے ہیں نواسے کو، ویسے یہاں پہ مراد تو اصل میں اس سے مراد اولاد کی اولاد ہے۔ اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد در اولاد، اور ان میں جو نبی ہیں نا، کیونکہ خاص یہاں نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، الی نوح والنبیین من بعدی ہے نا، تو یہاں نبی مراد لیں گے، یہاں عام اسباط کی بات نہیں ہو رہی۔ ویسے ایک حفید ہوتا ہے اور ایک سبت ہوتا ہے۔ عام طور پہ حفید کہا جاتا ہے بیٹے کے بیٹے کو، اور سبت کہا جاتا ہے بیٹی کے بیٹے کو۔ بہرحال سبت سے مراد اولاد کی اولاد۔ جی حفید، حفید حافا یا دال۔ قرآن کریم میں ہے کہ واللہ جعل لکم من انفسکم، واللہ کیا آیت ہے؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات۔ حفدہ حفید کی جمع ہے، حفید ایسے لکھتے ہیں، حفید سبت، حفید کی جمع احفاد، حفید کی جمع احفاد اور سبت کی جمع اسباط۔ تو یہ دونوں اولاد کی اولاد کو کہتے ہیں، لیکن اگر دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر آپ سمجھیے احفاد سے مراد بیٹے کے بیٹے اور اسباط سے مراد بیٹی کے بیٹے۔ تو اب اسباط سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں پھر جو نبی ہوئے وہ مراد ہے۔ وعیسیٰ، حضرت عیسیٰ پر کتاب اتری، انجیل۔ حضرت ایوب کا ہمیں نہیں پتہ کتاب اتری کہ نہیں اتری، حضرت یونس کا ہمیں نہیں پتہ کتاب اتری کہ نہیں اتری۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، حضرت موسیٰ پر تورات اتری۔ حضرت سلیمان کا ہمیں نہیں پتہ کتاب اتری کہ نہیں اتری۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے زبور عطا کی۔ جو ان کے ساتھ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جب یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں تو وہ جو آدمی ان کے ساتھ تھا وہ بھی نبی تھا۔ کون؟ حضرت یوشع بن نون، وہ بعد میں نبی بنے ہیں، اب وہ واللہ عالم۔ تو اب میں بات کر رہا تھا کہ یہ آیت بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو تشبیہ دی ہے ان انبیاء و رسول پر وحی سے۔ ان انبیاء و رسول پر کتابیں بھی اتری ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے، اور بعض وہ بھی ہیں جن پر ہمیں نہیں پتہ ان پر کتابیں اتریں گی نہیں اتری۔ کتاب اترنا یہ ضروری نہیں ہے نبی بننے کے لیے، وحی ہونے کہ جی کتاب اترے گی تو وحی ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے۔ کتاب کے بغیر بھی وحی ہو سکتی ہے۔
حضرت نوح کے بارے میں جیسے میں نے ذکر کیا ہمیں نہیں پتہ، حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا ذکر ہے، کوئی باقاعدہ کتاب اتری کہ نہیں اتری واللہ عالم، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، حضرت عیسیٰ چھوڑ دیجیے، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، کسی کا ہمیں نہیں پتہ کتاب اتری کہ نہیں اتری، لیکن یہ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں، یہ سب اللہ کے نبی ہیں، اور جو ان کو اللہ کے نبی نہیں مانے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ ان کے نبی رسول ہونے کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ۔ تو اس سے پتہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ان انبیاء و رسول کی نبوت اور رسالت کی طرح ہے، تو ان انبیاء و رسول پر کتابیں بھی اتری اور نہیں بھی اتری، تو پتہ لگا کہ وہی وہ بھی ہوتی ہے جو کتاب کی صورت میں ہو قرآن، اور وہی وہ بھی ہوتی ہے جو کتاب کے علاوہ ہو۔ امام بخاری نے سب سے پہلے جو باب قائم کیا نا صحیح بخاری کے اندر، حدیث انما الاعمال بالنیات لائیں سب سے پہلے نیت کو صحیح کرنے کے لیے، پھر انہوں نے باب بدل وحی قائم کیا ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس میں جو وہ باب قائم کرتے ہیں تو قرآن کی آیت لاتے ہیں، پھر نیچے حدیثیں لاتے ہیں، تو انہوں نے جو باب قائم کرنے کے بعد قرآن کی آیت لائے ہیں وہ یہ آیت لائے ہیں، اس سے انہوں نے ثابت کیا ہے حدیث و سنت کی حجیت کو۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تشبیہ دی ہے ان انبیاء کی نبوت اور رسالت کے ساتھ، تو کتاب اترنا یہ بھی وہی ہے، اور قرآن سے ثابت ہوا، وہ تو حدیث میں بھی ہے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کی طرح کی وحی بھی عطا کی گئی ہے، اور قرآن کریم میں بھی بہت سے ایسے دلائل ہیں، لیکن یہ اتنی واضح آیت ہے قرآن کی کہ وحی ضروری نہیں کہ کتاب کی صورت میں ہی ہو، کتاب کے علاوہ بھی وحی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے نہیں وحی کتاب کے علاوہ ہوتی نہیں تو پھر ان انبیاء پر کون سی کتاب اتری؟ اب دیکھیے قرآن میں ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے ان پر جو نازل ہوا، ان پر کون سی کتاب اتری ہے؟ بعض کا تو ہمیں پتہ ہے کتاب کا، باقیوں کو تو ہمیں کتاب کا پتہ نہیں ہے، تو کیا ان کو نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جو کہے کہ میں نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ ہم تو کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان پر اترنے والی وحی کے ان پر ایمان لانے والے ہیں، اگر ہم مانیں گے تو ہم مومن ہوں گے، صرف ہم اپنے نبی پر اترنے والی وحی کو ماننے سے مومن نہیں ہوتے، پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پر اترنے والی وحی جن کا قرآن میں ذکر آ گیا، حدیث میں ذکر آ گیا، ان کو ماننا ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، تمام نبیوں اور رسولوں کو ماننے سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو اس سے امام بخاری نے ثابت کی ہے، تو یہ حجیت حدیث کی، حجیت سنت کی بہت بڑی دلیل ہے، اس سے پتہ لگتا ہے قرآن کے علاوہ بھی ہے تو بہت زیادہ نا کن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ ان کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور جی اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے جس طرح ان انبیاء پر وحی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان سارے طریقوں سے وحی ہوئی ہے۔ بہرحال تو یہاں اب ان سب کا ذکر ہے، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، پھر اللہ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، بہت سے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ پر قصہ بیان کر دیا ہے اس سے پہلے، وَرُسُلًا اور بہت سے رسول لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ہم نے آپ پر ان کا قصہ بیان نہیں کیا۔ اس سے پتہ لگا قرآن میں جتنے انبیاء کا ذکر ہے تو صرف وہی نبی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی نبی اور رسول ہے، اللہ نے بہت سارے نبی اور رسولوں کا ہم پر قصہ بیان نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا۔ اب حضرت موسیٰ کا ذکر پیچھے نہیں آیا تھا، تو حضرت موسیٰ کا ذکر یہاں آیا، اور خاص طور پہ خاص انداز کے ساتھ آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص قسم کی فضیلت حاصل ہوئی، اللہ نے شرف کلام بخشا۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی ہی خصوصیت ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے علاوہ بعض اور انبیاء کو بھی اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، وہ معراج کے موقع پر تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بطور خاص جو ہے وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آدم کا قرآن سے بہت واضح کر کے پتہ نہیں لگتا، وہ حدیث سے پتہ لگتا ہے۔ میں نے بھی آپ کو صحیح میں بان کی حدیث پیش کی ہے کہ آپ سے سوال ہوا کہ کیا حضرت آدم نبی تھے، تو آپ نے فرمایا نعم مکلم، نبی مکلم تھے، تو اس سے علماء نے استدلال کیا ان سے کلام ہوا ہے۔ اور دیکھیے کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام سے مراد ایسی وحی ہے جو فرشتے کے واسطے سے نہ ہو، جو ڈائریکٹ آواز جائے من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے۔ ہمیں کئی جگہ اندازہ ہوتا ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کی کیسے بات؟ وہ معراج کے موقع پر حضرت جبریل پیچھے رہ گئے تھے اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام بھی کیا ہے حضرت جبریل کے علاوہ، واللہ تعالیٰ عالم۔ تو اب یہاں اللہ فرماتے ہیں بہت سے رسولوں کا ہم نے آپ پر قصہ بیان کر چکے ہیں اس سے پہلے، اور بہت سے نبیوں کا قصہ بیان نہیں کیا۔ اب جن نبیوں کا قصہ بیان کیا ہے اللہ نے، قرآن کی چلے بات کرتے ہیں۔ قرآن میں وہ نبی کتنے ہیں، وہ نبی و رسول؟ 35 ہیں جی 25 کیسے ہیں، ان کو گنے ذرا۔ ان میں دیکھیے بہت سارے انبیاء تو یہاں بھی ذکر ہیں، اور ویسے یہاں کم نبیوں کا ذکر ہے، تو اگر ان سے زیادہ نبیوں کا ذکر اکٹھا جو ہے وہ سورہ انعام میں ایک جگہ پر بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے، 18 انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 84۔ دیکھیے یہاں اصل میں حضرت ابراہیم کا اور حضرت ابراہیم کا جو اپنی قوم سے مکالمہ ہوا تھا نا، وہ سورج چاند ستاروں کے بارے میں، تو پیچھے وہ ذکر ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، تو حضرت ابراہیم کا ذکر ہو گیا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ اب آپ دیکھیے یہاں کتنے نبیوں کا ذکر ہے، یہ 3-4 آیتوں میں ہی نا۔ اسحاق اور یعقوب کتنے ہو گئے؟ 2، اور اس سے آگے حضرت نوح 3، اس سے آگے داؤد اور من ذریۃ داؤد 4، سلیمان 5، ایوب 6، یوسف 7، موسیٰ 8، ہارون 9، زکریا 10، یحییٰ 11، عیسیٰ 12، الیاس 13، اسماعیل 14، الیسع 15، یونس 16، لوط 17 علیہم السلام اجمعین۔ ادریس یہاں نہیں ہے، یہاں جن کا ذکر ہے یہ 17 ہو گئے، اور حضرت ابراہیم کا ذکر جو ہے وہ اس سے پیچھے رکوع میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ 18 انبیاء تو یہاں اکٹھے ہو گئے، اور اللہ ان تمام انبیاء کا ذکر کر کے فرماتے ہیں اگر یہ بھی شرک کریں تو ان کے عمل بھی ضائع ہو جائیں۔ بہرحال تو یہ 18 انبیاء یہ ہیں۔ ان 18 انبیاء کے علاوہ اور نبی کون سے ہیں؟ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، ٹھیک ہے جی 19 ہو گئے۔ حضرت آدم کا ذکر نہیں ہے، 20۔ حضرت ادریس، ذوالکفل یہاں نہیں آئے، ٹھیک ہے ذوالکفل بھی نہیں ہے یہاں۔ چلیں حضرت آدم، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے ادھر، حضرت عیسیٰ کا یہاں عیسیٰ ہے نا۔ 18 کے بعد حضرت آدم 19 ہو گئے، اور حضرت ادریس 20 ہو گئے، حضرت ذوالکفل یہ 21 ہو گئے، اور حضرت اسماعیل کا ذکر ہے ادھر یہاں جی، حضرت ہارون کا ذکر بھی ہے ادھر، تو یہ 21 ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 22 یہاں، اور دیکھیں کون سے نبی ہیں، یہ 22 ہو گئے۔ یہاں شعیب علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں یہ طے نہیں ہے، حتمی طور پہ طے نہیں ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے جی، ہود صالح۔ تو حضرت شعیب کا ذکر یہاں نہیں ہے، یہاں حضرت شعیب کا ذکر نہیں ہے۔ 23 ہو گئے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام دونوں کا ذکر ہے، حضرت ہود حضرت صالح۔ اور آپ کو بتاؤں حضرت ہود حضرت صالح کے بارے میں یہ خصوصیت ہے ان کی، جس طرح حضرت ادریس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ حضرت نوح سے پہلے ہیں وہ، تو حضرت ہود اور حضرت صالح یہ حضرت ابراہیم سے پہلے کے ہیں۔ زیادہ انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے جن کا قرآن میں ذکر ہے، تو جو حضرت ابراہیم سے پہلے کم انبیاء کا ذکر ہے، جن میں حضرت ہود حضرت صالح یہ حضرت نوح کے جانشین ہیں۔ آپ قرآن کریم میں پڑھیں حضرت سورہ اعراف میں تو پتہ لگتا ہے کہ قوم ہود، قوم عاد یہ قوم نوح کی جانشین تھی، اور قوم صالح قوم عاد کی جانشین تھی، تو حضرت ہود حضرت صالح، تو یہ 25 انبیاء کا ذکر قرآن میں۔ اب آگے حضرت ذوالقرنین، ان کے بارے میں یہ حتمی طے نہیں ہے، یہ ان سب کے بارے میں تو سب کے نبی رسول ہونے کا ذکر ہے۔ حضرت ذوالکفل کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں جی ان کے بارے میں کہیں یہ نہیں ہے کہ وہ نبیوں میں سے ہیں یا رسولوں میں سے ہیں، لیکن ان کا جب ذکر نبیوں کے دوران آتا ہے، اس سے علماء نے استدلال کیا کہ وہ نبی ہیں ذوالکفل، کیونکہ ذوالکفل کا ذکر نبیوں کے درمیان آتا ہے۔ وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل سورہ انبیاء میں ہے، کل من الصالحین، اس سے علماء نے استدلال کیا کہ وہ نبی ہیں۔
حضرت ذوالقرنین کا ذکر الگ آتا ہے اور نبیوں کے درمیان میں کر کے نہیں آتا. تو حضرت ذوالقرنین کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا کہ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں. وہ جو کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں وہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے حضرت ذوالقرنین کو مخاطب کیا، لیکن بالکل ممکن ہے کہ اللہ نے کسی نبی کے ذریعے حضرت ذوالقرنین کو مخاطب کیا ہو. سورہ کہف میں ہے قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. تو ذوالقرنین کو بعض لوگ نبی کہتے ہیں. حضرت عزیر کا ذکر نہیں ہے. حضرت عزیر کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے کہ نبی نہیں تھے. حضرت عزیر کا ذکر بھی قرآن میں ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. حضرت خضر کا قرآن میں نام نہیں ہے، اس لیے وہ اس بحث سے نکل جاتے ہیں. اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ کیا تھے، فرشتہ تھے کہ نبی تھے، یہ بھی اختلاف ہے. تو یہ 25 انبیاء اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے. حضرت عزیر کا میں نے ذکر کیا، اسی طرح حضرت ذوالقرنین کا ذکر کیا. حضرت لقمان کے بارے میں اختلاف ہے، ان کا نام قرآن میں موجود ہے لیکن یہ اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے کہ نبی نہیں تھے. قرآن میں ان کا ذکر بہت. کون؟ حضرت یوشع، ان کا نام نہیں ہے نا قرآن میں. قرآن میں نام نہیں ہے. وہاں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، حضرت موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا. ایسے تو یہ تو وہ جن کے نام ہیں. پھر کچھ ایسے نبی ہیں، ایسے نبی یا رسول جن کا قرآن میں نام نہیں ہے. مثال کے طور پر اب قرآن کریم میں ہے کہ وہ جو طالوت کا جو واقعہ ہے تو وہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا تھا. اب وہاں نبی کا ذکر ہے، وہاں نبی کا نام ذکر نہیں ہے، تو اس کو شامل نہیں کیا نا اس میں. وہ اب اس پہ اختلاف ہے وہ کون تھے. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ حضرت شمعون علیہ السلام تھے، بعض کوئی اور نام ذکر کرتے ہیں ان کا، سمویل. حضرت خضر کا نام نہیں ہے نا قرآن میں. قرآن میں فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا. اور پھر ان میں اختلاف بھی ہے کہ فرشتہ ہیں کہ نبی ہیں کہ وہ غیر نبی ہیں. تو بہرحال یہ تفصیل ہے. یہ تفصیل ان نبیوں کی ہے جن کا قرآن میں نام ہے. کچھ وہ نبی جن کا قرآن میں قصہ نہیں ہے. وہ نبی کتنے ہیں ان کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہیں جی 1,24,000. کچھ کہتے ہیں جی 300 رسول ہیں. کچھ کہتے ہیں جی فرشتوں کو وحی تو نہیں ہوتی. فرشتوں پر بھی وحی ہوتی ہے، فرشتوں پر بھی ہوتی ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتے ہیں، لوگوں میں سے بھی. یہاں فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، انسانوں کی بات ہو رہی ہے. تو اب جن کا قصہ بیان نہیں ہوا وہ کتنے نبی اور رسول ہیں. تو بعض کہتے ہیں جی 1,24,000 نبی ہیں اور رسول 313 ہیں یا 300 ہیں. بعض کہتے ہیں 8,000 ہیں، لیکن ان کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے. اگر کسی حدیث میں ہے تو حدیث ضعیف ہے. بہرحال اللہ کو پتہ ہے ان کا ذکر نہیں ہوا وہ کتنے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.